اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اس بات پر تو تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے، اور انسان کے ساتھ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انصاف ایسے کرتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم اس پر کیا، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کی جائے۔ صرف انسان اللہ تعالیٰ سے دوستی کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے ایسے راستے بناتا ہے اور بلا غرض بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے اتنا کرم انسان پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ دو واقعات ہیں میرے پاس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوئے۔ یہ واقعات ہمارے لیے باعث عبرت چھوڑے گئے، تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، تاکہ ہم ان واقعات کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہماری جو محبت ہے، جو دوستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مزید ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکی ہو جائے، اور ہم سمجھ سکیں اللہ تعالیٰ کے انصاف کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے اپنے عدل و انصاف کا کوئی نمونہ دکھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ فلاں مقام کی طرف چلے جاؤ، وہاں پر میرے انصاف کا نمونہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس مقام کی طرف چلے گئے جہاں چند درختوں کے جھنڈ تھے اور صاف پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ آپ ان درختوں میں چھپ کر بیٹھ گئے اور آپ یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی سی دیر گزری کہ ایک گھوڑے پر سوار ایک شخص آیا، وہ وہاں پر کھڑا ہوا، چشمے سے اس نے تھوڑا سا پانی پیا اور 1000 اشرفیوں کی تھیلی وہاں ہی بھول کر وہ چلا گیا۔ تھوڑی سی دیر گزری کہ ایک کم سن بچہ آیا اور وہ اس نے تھیلی اٹھائی اور اٹھا کر وہ وہاں سے چلا گیا، اور اس بچے کے بعد وہاں پر ایک اندھا شخص آیا، نابینا شخص آیا، اور اس نے چشمے سے وضو کیا، اور ابھی وہ وضو کر رہا تھا کہ جب سوار نے جب دور پہنچا جا کر اسے تھیلی یاد آئی کہ وہ تو چشمے کے پاس بھول آیا ہے، تو وہ وہاں سے اس نے واپس چشمے کی طرف اسی جگہ کی طرف موڑی، اور وہ فوراً پلٹ کر چشمے کے پاس آیا اور وہاں پر اندھا انسان موجود تھا۔ تو اس اندھے سے اس نے پوچھا کہ آپ نے یہاں پر میری کوئی تھیلی دیکھی ہے، یہاں پر اشرفیوں کی تھیلی دیکھی ہے؟ کیونکہ آپ کے علاوہ تو یہاں پر کوئی نہیں ہے، تو ضرور آپ نے ہی اٹھائی ہوگی۔ تو اس اندھے شخص نے کہا کہ مجھے کوئی خبر نہیں، میں نے یہاں پر کوئی تھیلی نہیں اٹھائی، اور میں نابینا ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ تمہاری تھیلی کہاں ہے۔ لیکن جو سوار تھا اس کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے اندھے شخص کو وہیں پر قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ، تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، کم سن لڑکے نے اپنا حصہ پا لیا ہے، کیونکہ گھوڑے پر جو سوار آدمی تھا اس لڑکے کے باپ سے گھوڑے پر سوار آدمی تھا، اس نے اس کم سن بچے کے باپ سے 1000 اشرفیاں ظلم کر کے چھین لی تھی اس سے، اور اندھا جو تھا اس نے جو گھوڑے پر سوار آدمی تھا اس کے باپ کو ناحق قتل کر ڈالا تھا۔ تو ہر ایک حقدار کو اس کا حق مل گیا ہے، اور بعض دفعہ اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، روتی ہوئی آئی اور بڑی پریشان حال تھی، بڑی رو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تو رونے لگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے وجہ پوچھی کہ اے بی بی کیوں روتی ہو، تمہارا کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں بیوہ عورت ہوں، میری بیٹیاں ہیں، اور میرے بیٹیوں کا میرے علاوہ ان کو پالنے والا کوئی نہیں ہے، میں محنت کرتی ہوں، سود کاٹتی ہوں، اور وہ جا کر بازار میں بیچتی ہوں، اور بیچ کر میں اپنی بیٹیوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ تو میری بیٹیاں جو ہے کتنے دن سے بھوکی تھی، انہیں کھانا نہیں ملا تھا، تو میں نے کتنے دن لگاتار سود کاٹا، اور اس کا میں نے سرخ کلر کا دھاگا بنایا، میں نے بنا
بنا کر، تو میں نے کہا میں اس کو بازار میں بیچوں گی اور اپنی بیٹیوں کے لیے کھانے کا بندوبست کروں گی۔ وہ میرے ہاتھ میں تھا تو اچانک ایسا ہوا کہ ایک پرندہ منڈلاتا ہوا آیا اور سرخ رنگ کی پوٹلی کو اس نے گوشت کا ٹکڑا سمجھا اور وہ اپنے پنجوں میں وہ مجھ سے چھین کر لے گیا اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سے میں نے بڑی دعا کی کہ اے اللہ اس پرندے کو آپ کہیں کہ مجھے یہ میری پوٹلی واپس کر دے، میں نے اس کو بیچ کر تو اپنی بیٹیوں کے لیے کھانا لینا ہے، لیکن مجھے وہ واپس نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ابھی وہ یہ عورت یہ بات کر رہی تھی کہ اچانک سے تاجر آتے ہیں چند تاجر جو آ کر موسیٰ علیہ السلام کو دیتے ہیں کچھ دینار، ہزاروں کے حساب سے دینار دیتے ہیں وہ تاجر، اور دینار دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی غریب انسان کو، کسی بھی حقدار کو دے دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا کہ یہ ہزاروں دینار صدقہ کرنے کا کیا مقصد ہے، کیا وجہ بنی، کون سی آزمائش آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم لوگ کشتی میں سوار تھے، تجارت کی غرض سے ہم لوگ سمندر پار کر کے، دریا پار کر کے ہم دوسری سائڈ جانا چاہتے تھے، اور ہمارے پاس جو ساز و سامان بھی موجود تھا، تو وہاں پر ایسا ہوا کہ ہماری کشتی کے اندر سوراخ ہو گیا، تو ہم بڑے پریشان ہوئے، کشتی کے اندر پانی آنا شروع ہو گیا، تو اب ہم سمندر کے بالکل درمیان میں ہیں، اب تو ہمیں زندگی کی کوئی بھی نمک باقی نظر نہیں آتی، تو ہم نے یہی سمجھا کہ اب ہماری موت ہو جائے گی۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ اے اللہ، اگر تو ہماری مدد کرے تو ہم سب تاجر 1,000 دینار صدقہ کریں گے اپنے مال میں سے۔ جیسے ہی ہم نے منت مانی تو ایک بڑا سا پرندہ ہمارے سروں کے اوپر منڈلا رہا تھا، اور اس کے پنجوں میں ایک سوت کٹا ہوا تھا، ایک پوٹلی تھی، اور وہ پوٹلی اڑتے ہوئے ہمارے کشتی کے اوپر منڈلا رہا تھا، اور اس نے وہ پوٹلی اٹھا کر ہماری کشتی میں پھینک دی۔ تو ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد سمجھا، اس کے ذریعے ہم نے کشتی کے سوراخ کو بند کیا، کشتی کا سوراخ بند ہو گیا، باقی جو پانی تھا وہ پانی ہم نے اٹھا کر واپس سمندر میں پھینک دیا اور ہم کنارے پر آ گئے۔ تو وہ جو ہم نے منت مانگی تھی وہ منت ہم لے کر آئے ہیں آپ کے پاس، آپ کسی کو بھی دے دیں۔ تاجروں نے یہ بات کہی اور ہزاروں دینار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر چل دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ہزاروں دینار اس عورت کو دیے اور کہا کہ اے عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا انصاف پسند ہے کہ تمہاری حالت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ خود تمہارے لیے بحر و بر میں کاروبار کر رہا ہے، اور تو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا۔ تو وہ عورت بڑی روئی اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کریمی اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو کوئی بھی انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مدد کے لیے کتنا انتظام کیا۔ اور آپ دیکھیں، نہ صرف یہ کہانیاں ہمیں سبق سکھانے کے لیے ہوتی ہیں، ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں، پیغمبروں کے دور کے واقعات، یہ سچے واقعات ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں، جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہمارے اندر بھی ایمان جاگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی اسی طرح راستے ہموار کرتا ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جہاں پر اگر کوئی آزمائش آ جائے انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وہ انسان اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر صبر کر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ پھر اس کا پھل عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کے لیے معاملات کو آسان کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔